بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سہ ستہ کی کتب میں سے ایک کتاب ہے ترمذی شریف۔ اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث منقول ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ممبر پر تشریف فرما ہوئے، فنادا بصوت رفیع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بآواز بلند خطاب فرمایا۔ بلند آواز کے ساتھ خطاب کرنا یا تو شاید غصے کی وجہ ہو سکتا ہے، اور یا یہ ہے کہ بہت زیادہ توجہ، سامعین کی توجہ چاہنے کے لیے، کسی مسئلے کی اہمیت کو بہت زیادہ بتانے کے لیے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بصوت رفیع، بآواز بلند خطاب فرمایا، اور خطاب میں شروع میں ہی ایسے الفاظ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائے جس سے ظاہر یہی لگتا ہے کہ آپ غصے میں تھے۔ آپ نے فرمایا یا معشر من اسلم بلسانہ ولم یفض الایمان الی قلبہ، اے مسلمانوں کی وہ جماعت جن کے زبانیں تو اسلام قبول کر چکی ہیں لیکن ان کے دل مسلمان نہیں ہیں۔ حالانکہ سامنے بیٹھے ہوئے کون تھے؟ صحابہ کرام جیسی ہستیاں۔ آپ کیا فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں کی وہ جماعت جس کی زبانیں تو مسلمان ہیں لیکن دل ان کا مسلمان نہیں ہے۔ کیا مطلب کہ اگر یہ عادات جو آگے حدیث میں آ رہی ہیں یہ ہم میں اور عام میں پائی جا رہی ہیں تو گویا ہم بھی یہی ہیں کہ ظاہری مسلمان ہیں، زبان کے مسلمان ہیں لیکن دل کے مسلمان نہیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تؤذوا المسلمین، پہلا کام تم مسلمانوں کو اذیت مت پہنچاؤ، تم مسلمانوں کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ آج ہمارے کسی عمل کی وجہ سے، کہ ہمارے کسی فعل کی وجہ سے، ہمارے کسی قول کی وجہ سے اگر ہمارے ہمسائے کو یا دنیا کے کسی کونے میں بیٹھے ہمارے اسلامی بھائی مسلمان بہن کو کسی طرح کی تکلیف ہو رہی ہے تو گویا ہم بھی اس وعید میں داخل ہو سکتے ہیں کہ ہمارے زبانیں مسلمان ہیں لیکن ہمارا دل مسلمان نہیں ہے۔ آپ نے آگے ارشاد فرمایا وَلَا تُعَجِّرُوهُمْ، اور نہ ہی تم کسی کو آر دلاؤ، کسی کو اس کے گناہ پر آر بھی مت دلاؤ۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، کسی مسلمان کی عزت کو مت اچھالنا۔ اگر یاد رکھو تم نے ایسا کیا، یعنی جو کسی مسلمان کی عزت کو برباد کرنے کی کوشش کرے گا اللہ اس کی عزت کو خاک میں ملائے گا۔ فرمایا وَمَن تَتَّبَعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحُهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ، اللہ ایسے شخص کو گھر بیٹھے رسوا کر دے گا۔ اس حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ کی طرف دیکھا اور جملہ ارشاد فرمایا اے کعبہ ما اعظم کی و اعظم حرمات کی، اے کعبہ، اے بیت اللہ، مجھے پتہ ہے کہ تیری عزت اور عظمت اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے، لیکن آگے ارشاد فرمایا والمؤمن اعظم حرمتا عند اللہ من کی، اے اللہ کا گھر کعبۃ اللہ تو کتنا ہی عظیم ہے لیکن ایک مسلمان کی عزت اور حرمت اللہ کے ہاں تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ عزیز ساتھیو، دیکھو اندازہ کرو کعبۃ اللہ کی حرمت اللہ کے ہاں کتنا زیادہ ہے، اس کے باوجود صحابی رسول ابن عمر کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کے ہاں ایک مسلمان کی، ایک عالم کی نہیں، مفتی کی نہیں، فقیہ کی نہیں، ایک عام مسلمان کی اللہ کے ہاں عزت اور حرمت اے کعبۃ اللہ تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ تو آج پوری دنیا میں امت مسلمہ کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ اس لیے آج فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں کس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اسلام اور امت مسلمہ کے ساتھ یا ان کے غیروں کے ساتھ۔ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں یا اللہ کے رسول کے مخالفین کے صف میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں، یہ فیصلہ آپ پہ ہے۔